الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے دل سے صلوات و سلام. برادران دین و ملت، رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. 17 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں بڑی ہی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے. آج کے دن کو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے. حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ
جو بدر کے مقام پر ہوا اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ الانفال میں تفصیلاً بیان فرمایا اور کچھ تذکرہ سورہ آل عمران میں فرمایا۔ آج کا دن یوم بدر ہے۔ قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، بے نیاز رب نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بدر کے میدان میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ یہ معرکہ اور یہ غزوہ تیاری کے ساتھ جیسے جنگ کے لیے جایا جاتا ہے ایسے نہیں تھا، بالکل جنگی تیاری نہیں تھی، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نکلے تھے۔ جنگ کرنے کے لیے جانا ہو تو پوری تیاری کی جاتی ہے، لیکن یہاں پورے لشکر کا یہ حال تھا کہ تعداد صرف 313 ہے، سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ 313 آدمیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، اور لڑنے کے لیے کل 8 تلواریں۔ 313 آدمی ہیں اور تلواریں صرف 8 ہیں۔ حضور جنگ کے ارادے سے تشریف نہ لے گئے تھے، بلکہ مکے کے لوگوں نے ہجرت مدینہ کے بعد یہ میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی ریاست قائم کر لی ہے، لہذا پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بہت مال دیا، دولت دی، عورتوں نے زیور تک اتار کے دے دیے کہ ابو سفیان کو کہ جا کے جنگی سامان خریدو، اور سامان اسلحہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی سامان حرب تھا، جنگی سامان تھا، وہ قافلہ بھیجا جو 40 افراد پر مشتمل تھا۔ ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اسلحہ خریدا جائے، تلواریں خریدی جائیں، نیزے خریدے جائیں، تیر خریدے جائیں، اور مسلمانوں پر چڑھائی کی جائے اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو جب کسی شخص پر حملہ ہونے کی خبر آئے تو اپنا دفاع کرنا جو ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قافلہ جو سامان جنگ خرید رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اس قافلے کا راستہ روکا جائے تاکہ مسلمانوں کو حملے سے بچا لیا جائے۔ وہ قافلہ جو ہے وہ بچ نکلا، سامان جنگ وغیرہ خرید کر وہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس قافلے کا راستہ روکنے تاکہ ان کی قوت جو ہے وہ مجتمع نہ ہو سکے اور مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔
اس لیے حضور نے ان کا راستہ روکنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ مدینہ منورہ کے دو بڑی برادریاں تھیں، دو بڑے خاندان تھے، دو بڑے قبیلے تھے۔ خزرج قبیلہ جو ہے اس کی تعداد زیادہ تھی، اوس قبیلہ جو ہے ان کی تعداد کم تھی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ شریف پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جان لڑا دیں گے، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور اہل مدینہ پر حملے کا زوردار طریقے سے جواب دیں گے۔ اب چونکہ معاملہ اور ہو گیا کہ جنگی تیاری قریش مکہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضور نے ان سے مشورہ کیا مسجد نبوی شریف میں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ حضور کی طبیعت مبارکہ تھی کہ اہم امور میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سے عرض کی، حضور آپ نے ہم سے مشورہ طلب کیا ہے۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، حضور ہم اپنی جان، اپنے اموال، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ دین اسلام کی تحفظ اور آپ کی حفاظت کے لیے ہم پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا ہم سب سے آگے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ دوسرے لوگ بھی مشورہ دیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا تھا تو قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم جا کے لڑو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے مزے لیں گے، اور جب مصر فتح ہو جائے تو ہمیں بھی بتا دینا تاکہ ہم بھی وہاں آ جائیں۔ یہ بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو انہوں نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے جواب دیا تھا۔ آقا ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے اور جہاں آپ حکم فرمائیں گے ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، یہاں تک کہ حملہ ہونے کی صورت میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم لڑیں گے بھی اور حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت مقداد کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے مسکرا اٹھا۔ اس مشورے کے بعد حضور نے انصار کی طرف دیکھا۔ انصار سمجھ گئے کہ حضور اب ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، حضور کا رخ سخن اب ہم ہیں۔ تو انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی آقا ہم سمجھ گئے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ حضور میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، بس اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں چھلانگ لگائیں، اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ہم فوراً سمندر کے اندر چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ جو حکم دیں گے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ میرے آقا کریم کی طبیعت مبارکہ خوش ہو گئی، اور حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کتاب المغازی میں کہ حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ پہلے ہی روشن تھا،
لیکن خوشی سے وہ چہرہ جو ہے وہ چمک دمک اٹھا گیا۔ تو حضور نے فرمایا پھر نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو۔ جب گنتی کی تو 313 افراد، 313 افراد، یہ اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ اصحاب بدر کا کیا مقام ہے، اجماع امت ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اس جامع مسجد کا اسٹیج، یہ مرکز اہل سنت کا یہ ممبر، یہ محراب، یہاں سے کبھی خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ جو بات کی جاتی ہے وہ حق کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کی جاتی ہے۔ اجماع امت ہے، میرے جملوں پر غور کرو، اجماع امت ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں اور ساری امت میں اگر افضل ہیں تو وہ بدری صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام۔ اسلام کی کل پونجی، ہجرت کو ابھی دوسرا سال ہے، کفار مکہ کے ستائے ہوئے، ماریں کھائے ہوئے، قربانیاں دیے ہوئے، یہ پسے ہوئے مہاجر صحابہ کرام، حضور نے جب نکلنے کے لیے کہا تو کل مہاجر صحابہ کی تعداد 86 تھی۔ دیکھ لیجئے، یہ جنگی تیاری نہ تھی بلکہ جنگ مسلط کی گئی تھی۔ یہ پہلا غزوہ ہے حق اور باطل کا، اور قرآن مجید میں سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دونوں گروہ آج باہم گتھک گتا ہوں۔ یہ رب چاہتا تھا کہ باقاعدہ مارکا ہو تاکہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور جذبہ قتال اور جذبہ غلبہ دین حق جزیرہ عرب پر واضح ہو جائے، اور مسلمانوں کو وہ عظیم فتح حاصل ہو کہ پورے عرب پر نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کی دھاک بیٹھ جائے۔ 86 مہاجر صحابہ کرام، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، انصار مدینہ کے 2 قبیلے تھے، ایک خزرج قبیلہ، ایک اوس۔ اوس قبیلے کے 64 افراد تھے، اور خزرج قبیلہ ذرا بڑا تھا، ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، تو کل تعداد 313 تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ عرفاء نے بدری صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہے، سورہ الانفال میں، سورہ آل عمران میں ان کے جو مقام، ان کے مرتبے اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا ایک پہلو عجیب مناسبت ہے کہ نبیوں کی تعداد ہے 1,24,000، حضور کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000، اور 124,000 میں سے 313 رسول ہیں۔ وہ 1,24,000 میں 313 رسول افضل، 1,24,000 نبی، ان میں 313 رسول افضل، اور صحابہ کی تعداد 1,25,000، ان میں سے 313 بدری صحابہ افضل، 313 بدری صحابہ افضل۔ رب نے 1,25,000 نبیوں میں 313 کو چن کر رسول بنایا اور ان کو فضیلت دی، اور آمنہ کے لال کے جان نثاروں اور فداکاروں میں سے 313 بدری صحابہ کو چن کر باقی سب پر فضیلت دے دی۔ 2 باتیں میں عرض کروں گا، یہ آج کے بیان جمعہ کی روح اور جان ہے، یہ 2 باتیں۔ بدری صحابہ کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے کہ ان کا کیا مقام، کہ کسی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، نہ رب نے فرمایا۔ جب بدر کا مارکہ ہو چکا، آپ میری طرف دیکھتے رہیں، بجلی بند ہے، کوئی بات نہیں، آواز پہنچے گی۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے یا کوئی اندر دروازے کی طرف جائے گا آئے گا تو پوری تقریر کا مزہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ جب بیان ہوتا ہے تو کوئی آدمی جاتا ہے، آتا ہے، اٹھتا ہے، تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو پورے مضمون کی ترتیب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آواز پہنچے گی، آپ آرام سے سنیں۔ 2 باتیں غزوہ بدر کے بعد، یہ بہت بڑی بات ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہے۔
دوسری جلد کے اندر ہے۔ جب غزوہ بدر ہو گیا تو یہ بدری صحابہ وہ ہیں جو اسلام کی کل پونجی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی کل کمائی تھی یہ 313 جو ہیں۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بعد بدری صحابہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا اور اللہ کریم نے فرمایا افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ وقد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، تمہارے لیے جنت لکھ کر دے دی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں۔ پھر لفظوں پہ غور کرو، یہ لفظ کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمائی فعلوا ما شئتم، جاؤ بدری صحابہ جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے قد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت لکھ کر تمہیں عطا کر دی ہے، وقد غفرت لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے بخشش و مغفرت بھی لکھ کر دے دی ہے۔ یہ ہے بدری صحابہ، یہ ہیں بدری صحابہ۔ کسی کے اور کے لیے فرمایا ہے کہ جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، یہ ان کے لیے فرمایا، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، یہ 313 بدری صحابہ جب بدر کے اندر پہنچے ہیں تو 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آج بھی حسن اتفاق ہے کہ 17 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے، یہ یوم الفرقان ہے، یہ یوم بدر ہے۔ جب بدر میں میرے آقا کریم پہنچے اور جا رہے تھے سرکار، تو حضرت عثمان کو حضور نے واپس بھیج دیا، 2 صحابہ کو حضور نے واپس بھیج دیا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان سے فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ جو ہے وہ علیل ہے، عرش والے رب نے تیمارداری کے لیے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، واپس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان واپس چلے گئے۔ حضرت اسامہ کو بھی خدمت کے لیے بھیجا کہ تم بھی جاؤ اور خدمت کرنا اور خیال رکھنا، میری بیٹی بیمار ہے۔ حضور جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ حضرت رقیہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے کہ ان کے آ گئے، اور حضور سیدھے مدینہ شریف جب واپس آئے تو سیدھے عثمان غنی کے گھر گئے تھے۔ یہاں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ بدری صحابہ کی جو فہرست آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو عثمان غنی کا نام نظر آئے گا، حالانکہ وہ گئے نہیں، کیونکہ حضور نے روکا کہ جاؤ واپس جاؤ مدینہ منورہ میں، تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی ہے رقیہ، بیمار ہیں، ان کی عیادت کرو، خدمت کرو۔ واپس چلے گئے۔ لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا، سب مجاہدین کو حضور نے مال تقسیم فرمایا اور حضور نے ایک حصہ اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سب کو حصہ مل گیا، یہ کس کا حصہ ہے جو آپ نے الگ کر کے رکھا ہے؟ فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا حصہ ہے، یہ عثمان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ لہٰذا بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی کو بھی شمار کیا گیا۔ بدر میں جب میرے آقا پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار کا لشکر جو 1000 افراد پر مشتمل ہے، 1000 افراد پر مشتمل، 600 تلواریں ہیں، ادھر کل 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں، ادھر تعداد 313 اور ادھر تعداد 1000، 3 گنا زیادہ۔ کفار پہلے پہنچ چکے تھے، ابو جہل بدر میں پہلے پہنچ چکا تھا، خیمے لگا چکے تھے، قیام کر چکے تھے۔ حضور جب پہنچے تو دیکھا کہ ریتلا علاقہ تھا، جب صحابہ چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے ریت پہ۔
سورہ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلی مدد ہم نے بدر میں تمہاری یہ کی کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ بارش نازل ہونے سے ریت جو ہے وہ جم گئی اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ دشمن سر پہ کھڑا ہو تو نیند نہیں آتی۔ ایک اللہ کریم نے مدد یہ فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام پر اور صحابہ پر نیند کو غالب کر دیا، تاکہ کل حق اور باطل کا معرکہ ہونا ہے، یہ آرام کر لیں، نیند کا غلبہ ہو گیا، تھکے ہوئے سفر کی تھکاوٹ تھی۔ سورہ الانفال میں فرمایا کہ ہم نے نیند کا غلبہ دیا تاکہ تمہیں نشاط طبیعت حاصل ہو جائے، بارش نازل کی تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ رات کا وقت تھا تو حضور کے لیے ایک چھپر بنوا دیا گیا تھا جسے عریش کہتے ہیں۔ آج میدان بدر میں اس مقام پر بڑی عالی شان بڑی مسجد بن گئی جس کا نام ہے مسجد عریش۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور کے لیے چھپر بنایا گیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام اس کے نیچے رات بھر قیام پذیر رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پہرے دار تھے۔ حضور سجدے میں تشریف لے گئے اور گڑ گڑا کر حضور نے دعائیں مانگیں اور آنسوؤں کی برسات لگائی نبی کریم علیہ السلام۔ یہ لفظ ذرا قابل توجہ ہے کہ حضور نے کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمائے، جیسے عرش والے رب نے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا افعلوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، قد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، وقد غفرت لکم، اور تمہیں مغفرت اور بخشش سے سرفراز کر دیا گیا۔ اب یہاں میرے آقا نے وہ تاریخی لفظ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم، اے باری تعالی، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہذہ العصابہ، یہ میری زندگی کی کمائی 313 آدمی ہیں، اے باری تعالی ان تہلکو، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ان تہلکو ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے باری تعالیٰ اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو میری زندگی کی کمائی ہے یہ ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نے یہ دعا مانگی، ہذہ العصابہ، یہ لفظ بدری صحابہ کے لیے استعمال کی۔ اتنی اہمیت ہے ان کی، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنا مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں باری تعالیٰ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جن کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، مال لٹایا، وطن قربان کیا، جائیدادیں قربان کی، اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے یہ مٹھی بھر جماعت 313 افراد نکل آئے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ استستغیثون ربکم، اے پیارے محبوب، یہ آپ کے غلام اور جانثار اور آپ جب اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مناجات اور دعا کو قبول فرمایا، انی ممدکم بألفۃ ملائکۃ من المردفین، پھر ہم نے 1000 ملائکہ کا محبوب تم سے وعدہ کر لیا۔ 1000 ملائکہ کا وعدہ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب 1000 فرشتے مدد کے لیے آ رہے۔ میرے آقا نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارک ہو، 1000 ملائکہ آسمان سے جبریل لے کر مدد کے لیے اتر آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں تیز آندھی چلی تو میں نے آقا کریم سے پوچھا حضور یہ تیز ہوا چلی ہے، یوں لگتا ہے یہ طوفان ہے، آندھی ہے، یہ کیسی آندھی ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی آسمان سے 1000 ملائکہ کی جماعت لے کر جبریل نازل ہوا ہے۔
آج بھی بدر کے اندر جبل ملائکہ موجود ہے، جس پر 1000 ملائکہ اترے تھے مدد کے لیے۔ پہلے انبیاء کرام کی مدد کے لیے جب فرشتے آتے تھے، لیکن فرشتے کبھی لڑے نہیں تھے، فرشتے آتے تھے مدد کے لیے۔ یہ معرکہ بدر وہ معرکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو باقاعدہ لڑنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا معرکہ ہے، فرشتے کہیں کبھی لڑا نہیں کرتے، لیکن اس جنگ میں اللہ نے حکم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین نے حضور سے ایک سوال پوچھا۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ کے جان نثاروں میں سے، صحابہ میں سے سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ آپ کے صحابہ میں، جان نثاروں میں، فداکاروں میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بدر میں میرے ساتھ گئے تھے، جو بدر میں میرے تمام صحابہ میں وہ افضل ہے۔ جبریل نے مسکرا کے کہا آقا جیسے آپ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں، 313 جو بدر میں ساتھ گئے تھے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ان میں سے اللہ کو وہ فرشتے محبوب ہیں جو بدر میں نازل ہوئے تھے۔ صحابہ میں بدری صحابہ افضل، آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے، دوسرے فرشتوں پر فخر کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ عظیم فرشتے جن کو رب ذوالجلال نے بدر میں نصرت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ہیں بدری صحابہ کا مقام۔ رات ساری حضور نے عبادت میں گزاری اور سجدے میں گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب دعا فرماتے تھے تو آپ کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، دعا کے لیے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یکندوں کے برابر، اور بلا اختیار جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ دعا میں اتنے بلند ہوتے تھے کہ چادر مبارک بار بار گر کر کندھوں پہ آتی اور پھر کندھوں سے گر کر نیچے گر جاتی تھی۔ ابو بکر بار بار چادر اٹھا کر حضور کے اوپر رکھتے تھے، اور حضور کی گریہ ازاری، حضور کے آنسو، اے باری تعالی اللہم ان تہلکو ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی 313، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صدیق نے پیچھے سے حضور کو جبھی ڈال لی، عرض کی آقا اتنی زاری نہ فرمائیں، آپ کا رب آپ کو ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اور اسی دوران پھر 1000 ملائکہ جبریل لے کے آ گئے تھے۔ صبح کا جب وقت ہوا، آپ اندازہ فرمائیں ساز و سامان کی قلت، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری اس وقت مدد کی بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ کل 2 گھوڑے، سواری کے لیے 60 یا 70 اونٹ، تلواریں 8، اور زریں کتنی ہیں؟ صرف 6۔ نہتے مسلمان، بے سر و سامان مسلمان۔ نصرت الہی نازل ہوئی، نیند کا غلبہ طاری کیا گیا، پہلی مدد آئی، بارش عطا کی گئی، پھر مدد آئی، 1000 فرشتہ نازل ہوا، پھر تعداد بڑھائی، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر تعداد بڑھائی تو پھر 5000 ملائکہ آسمان سے اترے۔ ظفر علی خان نے اسی موقع کی مناسبت سے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی ملائکہ اتر رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کی صفوں کو ترتیب دیا فجر کے بعد۔ آپ حیران ہوں گے، 8 پہر کے روزے رکھے ہوئے ہیں، 8 پہرے روزے۔ ایک ہی کھجور ہے جسے چوس کر سحری کرتے ہیں، اور اسی کھجور کو چوس کر افطاری کرتے ہیں۔ یہ حالت تھی کھانے کی۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، سب بندی کی گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ آنے والوں میں سے کوئی لڑائی میں پہل نہیں کرے گا،
تم نے حملہ نہیں کرنا. ہاں اگر کفار حملہ کریں تو اپنے نیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر نیزوں کی نوک سامنے کر کے اپنا دفاع اور تحفظ کرنا ہے، لیکن تم نے حملہ نہیں کرنا، پہل نہیں کرنی. صف ترتیب دی نبی کریم علیہ السلام. ادھر کفار کی لشکر سے قریش مکہ کے چوٹی کا سردار عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، وہ تینوں نکلے. کیونکہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی ایک کے مقابلے میں ایک لڑائی ہوتی تھی. عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، ولید آیا. اس نے حضور کے صحابہ کو للکارا کہ نکلو، کون آتا ہے مقابلے کے لیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور مجھے اجازت فرمائیں، میں نکلتا ہوں مقابلے کے لیے. حضور نے انہیں اجازت نہیں دی. پھر حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ، یہ تینوں نکلے. اور چونکہ خود پہنا ہوا تھا، جب خود پہنا ہو حفاظت کے لیے جو لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس سے پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے. تو عتبہ نے پوچھا تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ. انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. عتبہ چونکہ قریش مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم کاشتکار لوگ ہو، مدینے کے رہنے والے، ہماری ٹکر کے نہیں، ہمارے جوڑ ہمارے مقابلے کے نہیں. ہمارے مقابلے میں آئے محمد کے خاندان والے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے خاندان کے ہمیں افراد چاہیے، ہمارے خاندان کے قریش کے لوگ آئے. اور تم کاشتکار ہو، تمہارے ساتھ میرا مقابلہ نہیں، چلے جاؤ تم. یہ جب واپس آئے تو عتبہ نے حضور کو پکارا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو جب آواز دی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ اپنے قبیلے کے لوگ بھیجو، اپنے خاندان کے لوگ بھیجو، قربان جائیں. حضور کی بھی نگاہ اٹھی تو دوسرے صحابہ کو نہیں بھیجا. کن کو بھیجا؟ کن کو بھیجا؟ عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کو فرمایا اٹھو حمزہ، اٹھو حمزہ بن عبد المطلب. حمزہ اٹھے. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اٹھو تم. یہ حضور کے چچا ہیں حمزہ، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب حضور کے چچا زاد بھائی. فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو. اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد کو اٹھایا، اپنے دادا کی اولاد کو اٹھایا. فرمایا اٹھو اور چلو ان کے مقابلے میں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب گئے اور تلوار لے کر ایک ہی وار میں عتبہ کا سر قلم کر کے رکھ دیا. پھر علی کے مقابلے میں کون تھا؟ ولید، عتبہ کا بیٹا ولید. علی کے مقابلے میں آیا تو سیدنا علی نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی، نیچے گر گیا. شیبہ جو عتبہ کا بھائی تھا، سرداران قریش میں تھا، وہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب چونکہ عمر رسیدہ تھے، اس نے زوردار طریقے سے حملہ کر کے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو زخمی کر دیا. جیسے ہی یہ زخمی ہوئے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی تو فارغ ہو چکے تھے، عتبہ اور ولید کو واصل جہنم کر چکے تھے. دونوں نے بڑے زوردار ایک ہی وار کیا تو شیبہ بھی قتل ہو کر زمین پہ گر پڑا. عبیدہ کو اٹھایا، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو حضرت علی اٹھا کر حضور کے پاس لے آئے زخمی حالت میں. حضرت عبیدہ نے کہا حضور مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں زخمی ہوا ہوں، میں تو آیا تھا شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے، لیکن زخمی ہو گیا ہوں. اور آقا کیا مجھے مرتبہ شہادت ملے گا؟ حضور نے فرمایا میں گواہ ہوں، اللہ نے تجھے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا، تیری شہادت کی میں گواہی دیتا ہوں، تو شہید ہے. شہداء بدر میں شامل تھے. اور بدر کے مارکے میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 14. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے.
70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر قیدی ہوئے تھے۔ یہ 14 صحابہ جو بدر میں اصحاب بدر شہید ہوئے تھے، ان میں سے 13 بدری صحابہ کی قبریں میدان بدر میں ہیں۔ یہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب جو زخمی ہوئے تھے، ان کا مزار مبارک اور قبر انور بدر سے کچھ فاصلے پر ہے، کیونکہ واپسی پر ان کی شہادت ہو گئی تھی، وہیں ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ بدری صحابہ میں سے یہ 3 حضرت حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، حارث عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ حضور کے خاندان کے لوگ تھے۔ یہ میدان میں اترے اور ایک کے مقابلے میں ایک، جیسے ہی حضرت حمزہ کی تلوار سے عتبہ قتل ہوا، حضرت علی کی تلوار سے ولید قتل ہوا، اور شیبہ حضرت حمزہ علی کی تلوار سے قتل ہوا، کفار پر رعب طاری ہو گیا، وہ سہم گئے۔ جب سہم گئے اور ادھر ادھر بکھرنے لگے، ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جلد بازی سے کام لیا ہے شیبہ نے بھی، عتبہ نے بھی، ولید نے بھی، تھوڑی سی جلدی کی ہے، اٹھو اور منظم ہو کر محمد اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کر دو۔ جیسے ہی اس نے کہا، گھمسان کا رن پڑا اور اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 70 کافر مارے گئے تھے، ان میں سے 24 کافر جو تھے حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ 24 کفار اکیلے حضرت علی نے قتل کیا، 70 کافر مارے گئے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک معاص ایک معوذ، جو مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے کاشتکار کسان افرا کے بیٹے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس یہ 2 چھوٹے بچے آئے، کہا چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ فرمایا بھتیجو تمہیں کیا غرض ابو جہل سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ارادے سے آئے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے گرد تو ایک دستہ ہے پورا جو اس کی حفاظت پہ مامور ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ بتائیے پھر دیکھیے کہ ہم کیسے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ چھتری کے نیچے جو کھڑا ہے ابو جہل ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں بچے شہباز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل کی سواری کی ٹانگوں کو کاٹا، نیچے زمین پہ گرا، دونوں ننھے بچوں نے اسے قتل کر دیا۔ زخموں سے نڈال ہو کے جب نیچے گرا تو حضور نے فرمایا 70 کافر مارے گئے، صحابہ رسیوں سے باندھ رہے تھے، اور جنگ بس تھوڑے ہی لمحے میں جنگ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ کفار بھاگنے لگے، سامان چھوڑ گئے، اور جو بھاگتا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک صحابی آئے، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ 8 کل تلواریں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، تلوار ٹوٹ، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میرے آقا کے پاس ایک زمین پہ دیکھا ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، حضور نے چھڑی پکڑی اور ان کے ہاتھ میں تھمائی، فرمایا جاؤ اس سے جہاد کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں حضور نے جس وقت پکڑائی تو لکڑی تھی، جب میں نے ہاتھ میں پکڑتی تو چمکی ہوئی تلوار بن گئی تھی۔ یہ بدر کے معجزات میں سے معجزہ ہے۔ ٹہنی ایک لاٹھی تلوار بن گئی اور اس کا نام رکھا عون، نسل در نسل وہ تلوار ان کے خاندان میں رہی۔ لوگ زیارت کرنے آتے تھے، چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو لاٹھی تھی مگر محمد پاک کے ہاتھ لگنے سے وہ تلوار بن گئی تھی۔ اس کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے۔ اور یہ حضرت عکاشہ وہ ہیں، اسی تلوار سے جنگ یمامہ میں جو فتنہ انکار ختم نبوت کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں یہ حضرت عکاشہ اسی تلوار سے جہاد کرتے رہے اور اس جنگ میں یہ شہید ہو گئے۔
اور ان کی تلوار نسل در نسل ان کے خاندان میں محفوظ رہی، جس کی زیارت کے لیے قافلے آیا کرتے تھے کہ چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو حضور نے لاٹھی پکڑائی تھی اور وہ تلوار بن گئی تھی۔ ایک اور صحابی آئے کہ حضور میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھجور کی ایک ٹہنی تھوڑے سے فاصلے پہ پڑی تھی، حضور نے کھجور کی ٹہنی شاخ پکڑ کے اسے فرمایا یہ لے جاؤ، اس سے قتال کرو۔ وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کی آقا وہ تلوار کیا تھی؟ وہ تو چھڑی آپ نے مجھے پکڑائی تھی، لیکن جس کافر کو میں مارتا تھا اس کی گردن کے قریب جاتی تھی، ابھی لگتی نہیں تھی کہ اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی، گردن کٹ کے گر جاتی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تو چھڑی اٹھاتا تھا اور جبریل اس کی گردن کاٹ کر گراتا تھا، جس کی طرف تو چھڑی اٹھا کے وار کرتا تھا جبریل آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دیتا تھا۔ انی ممدکم، ہم نے تمہاری مدد کی، بآلاف من الملائکۃ مردفین، یہ آسمانوں سے نصرت الہی فرشتوں کی صورت میں نازل۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ ہے، کسی پہلے انبیاء کرام پہ نصرت کے لیے ملائکہ آئے لیکن لڑے نہیں۔ بدر وہ جنگ ہے جس میں ملائکہ نے باقاعدہ حصہ لیا اور جنگ کی۔ حضور نے فرمایا جس کا تمہیں ارادہ، صحابہ نے کہا حضور ہم وار کرتے تھے تلوار لگنے سے پہلے گردن کٹ جاتی تھی، فرماتے جس کا تم ارادہ کرتے تھے فرشتے اس کی گردن کاٹ دیتے تھے۔ یہ وہ جنگ تھی۔ حضرت علی فرماتے میں نے 24 آدمیوں کو مارا، ایک کو قتل کیا تو حضور کی طرف دیکھنے آیا، فکر حضور کی تھی، حضور کے سال میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا تو حضور سجدے میں ہیں اور حضور کی زبان اقدس پر جملے کیا جا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پھر دوسرے کو مارا، پھر گیا کہ دیکھو آقا کی سال میں حضور سجدے میں ہیں، فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قربان جائیں یہ وہ غزوہ بدر، تائید غیبی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے؟ جب کفار بھاگنے لگے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، سامان بکھرا ہوا ہے، کفار بھاگ رہے ہیں، فرمایا کون ہے جو ابو جہل کی مجھے خبر لا کے دے؟ ابو جہل کو دے کے مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، دیکھا کہ ابو جہل سانس لے رہا ہے، آخری سانس ہیں اس کے۔ عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ کاش مجھے کسان کے 2 بیٹے قتل نہ کرتے، مجھے کوئی چودھری آدمی قتل کرتا تاکہ میری جوڑ کا تو ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ آخری وقت میں بھی تکبر، رعونت کہ میں بچوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، میں مارا جاتا تو کسی چودھری اور وڈیرے کے ہاتھوں مارا جاتا کیونکہ میں چودھری ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس کی گردن کاٹنے لگا، اس نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب مرنے والوں کی گردنیں پڑی ہوں گی تو پتہ چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ یہ آخری وقت میں بھی رعونت و تکبر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے ابو جہل کی خبر لا کے دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور ساری بات آ کے بتائی۔ حضور نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس غزوہ میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور پھر سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری تک پورے جزیرہ عرب پر اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کا بڑا اہتمام فرمایا۔ اسی دوران حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ، تلواریں تو کل 8 تھی، صحابہ نے عرض کی حضور کیا کریں، تلواریں تو ہے نہیں،
313 افراد، تلواریں صرف 8۔ حضور نے کھجور کی ٹہنیاں منگوا کر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی، اور میں یہ لو کھجور کی ٹہنیاں اور جا کے قتال کرو۔ یہ تھا مارکہ بدر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اللہ کو اتنے پیارے اور اتنے محبوب ہیں بدری صحابہ کہ عرش والے رب نے فرمایا افعلوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ وقد غفرت لکم۔ جاؤ، بدری صحابہ کا اتنا اونچا درجہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ مرضی کرتے پھرو، جنت تمہیں لکھ کر دے دی ہے، مغفرت و بخشش بھی تمہیں لکھ کر دے دی ہے۔ اور ان کی اتنی برکت ہے، جس کا کام رک جائے بدری صحابہ کی منت مان لے، 313 کی منت مان لے۔ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، فرشتوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج یوم شہدائے بدر ہے، یوم شرکائے بدر ہے۔ ایک ہیں شہدائے بدر، ایک ہیں شرکائے بدر۔ میں مانتا ہوں شہید کا بڑا مقام ہے، تمام شہداء میں بدری شہداء افضل ہیں، لیکن یاد رکھیے یہاں صرف شہداء کی بات نہیں ہو رہی، یہاں شرکاء کی بات ہو رہی۔ شرکاء سے کہا اے بدر میں جانے والو جاؤ، جو مرضی کرتے پھرو، رب نے جنت لکھ کے دے دی۔ قد غفرت لکم، تمہارے لیے بخشش لکھ دی گئی ہے، اور اتنے قیمتی ہیں یا اللہ، یہ اگر ہلاک ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کتنے پیارے تھے بدری صحابہ حضور کو، اللہ کو کتنے پسند تھے۔ آج کا دن انہی کے نام کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد درس میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن بھی ہے۔ ان کے فضائل و مناقب میں نے فجر کے بعد بیان کیے ہیں، اور جمعے میں یہ کچھ چند باتیں، یہ صرف ہدیہ عقیدت تھا اصحاب بدر کی بارگاہ میں۔ مدینہ منورہ میں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2019 میں ہم جب مدینہ شریف تھے، حاجی سردار محمد صاحب بھی تھے، شیخ محمد شیراز بھی تھے، اور دوسرے بھی ہمارے ساتھی تھے۔ 17 رمضان کو قطب مدینہ کے گھر پر اصحاب بدر کی ایک محفل ہوتی ہے۔ اتنی روحانی محفل ہوتی ہے، اتنی روحانی محفل ہوتی ہے کہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اہل عرب کی ہوتی ہے۔ وہ جب عربی لہجے میں 313 بدری صحابہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں۔ یہ میرے جو ساتھی سے ان سے پوچھئے، ایسا کیف طاری ہو گیا پورے حال میں اتنا روحانی مجمع تھا، ایسے لگتا تھا کہ انوار کی بارش ہو رہی۔ ایک ایک بدری صحابی اور اس کے باپ کا نام، کس کا بیٹا تھا وہ، بدری صحابہ کے ناموں کی تسبیح پڑھی گئی، ورد کیا گیا۔ اتنی برکت ہے بدری صحابہ کی، ان کے نام کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے بے نیاز رب قبول فرماتا۔ تو ممکن ہو تو آج اپنے گھروں میں اصحاب بدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے ذکر اذکار کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بدری صحابہ کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج یہ ہمارے پاس جو اذان ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، دین ہے، یہ برکت ہے ان بدری صحابہ کی جنہوں نے اسلام کا پہلا معرکہ اور جنگ لڑی، اور آج ان کی قربانیوں کی بدولت ہمارے پاس دین اسلام کی امانت موجود ہے۔ یہ اصحاب بدر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان شریف کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔